بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کی، جس میں اتنا لمبا سجدہ کیا کہ میں نے یہ خیال کیا کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ جب میں نے یہ دیکھا تو کھڑی ہو کر حاضر خدمت ہوئی اور آپ کے پیر کے انگوٹھے کو ہلایا تو وہ ہل گیا، تو میں سمجھ گئی کہ آپ زندہ ہیں۔ پھر کان لگا کر جو میں نے سنا تو سجدے میں آپ یہ دعا پڑھ رہی تھی: اے اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں تیری معافی کے ساتھ تیرے عذاب سے، پناہ چاہتا ہوں تیری خوشنودی کے ذریعے سے تیرے غصے سے، اور میں پناہ چاہتا ہوں تیرے عذاب اور قہر سے، اور تیری معافی کے ذریعے سے تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں۔ اور تو اتنی خوبیوں والا ہے کہ میں ان کو گن نہیں سکتا اور نہ تعریف کر سکتا ہوں۔ تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے اپنی تعریف کی۔ جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور نماز سے فارغ ہوئے تو مجھ سے فرمایا: اے عائشہ، کیا تم نے یہ خیال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیری خیانت کریں گے اور تیری حق تلفی کر کے غیر کے ساتھ ہو جائیں گے اور تیری حق تلفی کر کے غیر کے پاس جائیں گے؟ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ، خدا کی قسم نہیں، لیکن آپ کا سجدہ لمبا کرنے کی وجہ سے میں نے خیال کیا کہ شاید آپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا: اے عائشہ، کیا تم جانتی ہو کہ یہ کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کیا: اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا: شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس شب میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، معافی چاہنے والوں کو معاف کرتا ہے، رحم چاہنے والوں پر رحم فرماتا ہے، اور بغض رکھنے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن اس حدیث کی کوئی بھی اصل نہیں، یہ حدیث جو ہے یہ درست نہیں اور اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح ایک اور اسی قسم کی حدیث جو عام طور پر آپ اخباروں میں پڑھیں گے اور بہت سی تحریروں میں ہائی لائٹ کر کے یہ باتیں لکھی ہوئی آپ کو ملیں گی، لیکن اس حدیث کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور فرمایا: آج کی رات شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کے شمار کے برابر دوزخ سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ اس رات میں مشرک کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتا، نہ کینہ پرور کی طرف دیکھتا ہے، نہ رشتہ کاٹنے والوں کی طرف، اور نہ ٹخنے سے نیچے پاجامہ لٹکانے والوں کی طرف، نہ ماں باپ کے نافرمان کی طرف، اور نہ ہی شراب پینے والے کی طرف۔ تو اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ بھی بالکل ایک من گھڑت سی حدیث ہے، لیکن چونکہ یہ فضیلت کے بعد میں ہے، اسی لیے عام طور پر لوگ ان کو بے دریغ روایت کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور موضوع حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 15ویں شعبان کی رات میں 100 رکعتیں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 100 فرشتے بھیجتا ہے۔ 30 اسے جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، 30 اسے آگ کے عذاب سے امن دیتے ہیں اور اسے دنیا کی بلاؤں سے دور رکھتے ہیں، اور 10 اسے شیطان کے دھوکے سے دور رکھتے ہیں۔ یہ بھی بالکل من گھڑت سی حدیث ہے اور ناقابل اعتبار۔ اسی طرح ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے کہ شعبان کی 15ویں رات میں جو شخص 12 رکعتیں نماز پڑھے گا، ہر رکعت میں قل ھو اللہ احد 30 مرتبہ، وہ نہیں مرے گا جب تک کہ وہ اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھ لے۔ از اٹ پاسبل کہ کوئی شخص یعنی جنت کو دنیا میں دیکھ لے؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایسی جگہ ہے کہ کسی آنکھ نے اسے دیکھا ہی نہیں، کوئی دماغ اس کا تصور ہی نہیں کر سکتا، خواب میں بھی کوئی اسے دیکھ لے۔ تو یہ اس حدیث میں کہا گیا ہے، یہ بالکل من گھڑت سی سٹوری ہے اور ناقابل اعتبار بھی۔ اور ایک اور بات کہ اس کی سفارش اس کے گھر کے 10 جہنمیوں کے بارے میں قبول کی جائے گی۔ آپ خود سوچیں ذرا اس حقیقت پر کہ ایک شخص ساری زندگی 5 وقت نماز پڑھتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، جھوٹ سے بچتا ہے، حرام سے بچتا ہے، اس کے بارے میں تو کوئی ایسی خوشخبری نہیں سنائی گئی۔ اور کہا یہ کہ ایک شخص ایک رات میں کھڑے ہو کر ایک رکعت میں 30 دفعہ قل ھو اللہ احد پڑھ لے اور اس کے لیے اتنی بڑی بشارت ہے کہ وہ دنیا میں جنت دیکھ لے اور 10 گھر والوں کو بچا لے کہ جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا۔ یہ بات تو عقل بھی نہیں مانتی۔ کہا یہ کہ اس کے اوپر دین کے اعتبار سے کوئی اعتماد کیا جا سکے۔
پھر اسی طرح ایک اور موضوع حدیث ہے، شعبان کی 15ویں تاریخ کا روزہ 120 سال کے روزے کے برابر ہے۔ یہ بھی مشہور ہے بات، اور یہ بالکل جھوٹ ہے، یعنی 7 سال گزشتہ زمانے کی اور 7 سال آئندہ کی، اور یہ چیز بھی قابل اعتبار نہیں۔ تو جو صحیح روایت سے ہم کو پتہ چلتا ہے شعبان کے بارے میں، وہ کیا ہے کہ اس مہینے میں روزوں کی فضیلت ہے، یعنی ایک برکت والا مہینہ ہے، رمضان کی ابتدا ہے، رمضان کی تیاری ہے، اور کثرت سے روزے رکھنے چاہیے۔ ہاں، مگر 15 شعبان کے بعد نفلی روزوں سے بھی روکا گیا ہے، تاکہ رمضان کے لیے کمزوری نہ ہو اور رمضان کے روزے چھوٹنے کا اندیشہ نہ ہو۔ ایک آیت جو عام طور پر اس رات کے بارے میں قرآن پاک سے کوٹ کی جاتی ہے، وہ سورہ الدخان کی آیت ہے، جس کا ترجمہ ہے، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا ہے، بے شک ہم خبردار کرنے والے ہیں، اس میں بانٹا جاتا ہے ہر حکمت والا کام ہمارے پاس کے حکم سے، بے شک ہم بیچنے والے ہیں تمہارے رب کی طرف سے رحمت، بے شک وہی سنتا جانتا ہے۔ یہ آیات مکہ معظمہ میں نازل ہوئی، واقعہ معراج سے قبل نازل ہوئی۔ اس وقت 5 وقت کی نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی، روزے ویسے ہی 2 ہجری میں فرض ہوئے، اور مکہ میں بقی نام کا کوئی قبرستان نہ تھا، لہٰذا جو یہ بات مشہور کی گئی کہ اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بہت بڑی روایت منسوب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقی والوں کے پاس رات کے وقت گئے اور وہاں پر آپ نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی، تو اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ آیت کیا بتاتی ہے، اس کی وضاحت دیکھیے اس میں کیا لکھا ہے۔ پہلے یہ بتا دوں کہ اس آیت کے بارے میں لوگوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ یہ 15 شعبان کے بارے میں ہے، یعنی سورہ الدخان کی یہ آیتیں ہیں۔ عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ ٹیلی ویژن میں 15ویں شب کو مختلف پروگرامز کے شروع میں کوٹ کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہیں، اور لوگوں کو اس آیت کے ریفرنس سے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ 15 شعبان کی رات ہے۔ حالانکہ اس آیت کا نزول کب ہوا؟ مکہ میں ہوا، اور مکہ میں معراج سے قبل۔ اور پھر اس آیت میں جو بات پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے کہ اس مبارک رات میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔ اور قرآن پاک ہی کی ایک اور آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کب نازل ہوا؟ آپ بتائیے، رمضان میں۔ جی ہاں، قرآن پاک رمضان میں نازل ہوا نا۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے جس میں ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔ اب آپ خود سوچیں کہ وہ شعبان کی رات کیسے ہوئی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ سورہ القدر کے شروع میں کیا آتا ہے، اور لیلۃ القدر کون سی ہے؟ ہمیشہ سے آپ کو معلوم ہے کہ اس سورت کی جو تفسیر کی جاتی ہے وہ کیا ہے، کہ یہ کس رات کے بارے میں بات ہے؟ لیلۃ القدر کے بارے میں۔ اور لیلۃ القدر کیا شعبان میں ہوتی ہے یا رمضان میں؟ رمضان میں۔ اور رمضان کی کون سی رات ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں تاکید سے نہیں بتایا گیا کہ یہ کون سی رات ہے۔ ہاں، آخری عشرے کی رات ہے، اور اس کی تفصیل کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے، دیکھا کہ 2 شخص جھگڑ رہے تھے، آپ نے ان کی صلح فرمائی اور پھر فرمایا کہ میں تمہیں ایک خیر کی بات بتانے نکلا تھا، مگر تم جھگڑ رہے تھے، اس لیے میں وہ بات بتانا بھول گیا۔ صرف اتنا یاد ہے کہ وہ بات یہ تھی کہ وہ رات کب ہے، یعنی میں یہ بتانے کو آ رہا تھا کہ لیلۃ القدر کب ہے، لیکن تمہارے جھگڑے کی وجہ سے میں وہ بھول گیا۔ اب مجھے یاد نہیں، بس اتنا یاد رہ گیا، رمضان المبارک کی آخری 5 طاق راتوں میں سے ایک ہے۔ اب تم اس کو 21، 23، 25، 27 اور 29ویں راتوں میں تلاش کرو۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو پانے کے لیے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے، اور یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لیلۃ القدر، قدر سے کیا مراد ہے؟ ایک تو قدر و قیمت کے معائنے میں آتا ہے، دوسرا قدر سے مراد تقدیر بھی ہے، تقدیر کے فیصلے بھی اس رات میں ہوتے ہیں، نہ کہ 15 شعبان کی رات کو۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اس میں ان آیتوں میں جو کہ میں نے آپ کو سورہ دخان کے ترجمے میں بتایا ہے، جس میں آتا ہے کہ اس رات میں تقسیم کیے جاتے ہیں سب کام، حکیم حکمت والے، یعنی ہر قسم کے فیصلے اس رات میں فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ سورہ الدخان کی یہ آیت 15 شعبان کے بارے میں نہیں بلکہ لیلۃ القدر کے بارے میں ہے، جس میں قرآن پاک بھی نازل ہوا اور جس میں لوگوں کی قسمتوں کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات یعنی شب بارات میں لوگ کیا کرتے ہیں۔
شب بارات کو لوگ عام طور پر برکت والی رات، دوزخ سے نجات والی رات، مغفرت والی رات، گناہوں کو مٹانے والی رات، شفاعت والی رات کہتے ہیں۔ اس شب کے بارے میں عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ اس شب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور اس شب میں سارے سال کے حالات قلم بند کر دیے جاتے ہیں، جیسا کہ رزق، بیماری، تندرستی، فراخی، تنگی، راحت، تکلیف، حتیٰ کہ ہر وہ شخص جو اس سال میں پیدا ہونے والا ہے یا مرنے والا ہے، اس کا وقت اس سال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے لوگ اس رات کو عبادت کرتے ہیں اور اگلے دن کا روزہ ثواب کی نیت سے رکھا جاتا ہے۔ اس رات عبادت کے نام پر وہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے جو نہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ اچھا، سب سے پہلے جو بات ہے کہ عبادت کے نام پر کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اس کا سورس قرآن پاک ہے یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ دین اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 3، جس کا ترجمہ ہے، آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قرآن امت کو دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام کے تمام احکامات امت مسلمہ کو سکھا دیے۔ 23 سال کے عرصے میں ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا ہو کہ آج شب بارات ہے، نوافل پڑھنے چاہیے، یہ اعمال اور فلاں فلاں کام اس رات میں کیے جائیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ نیکی وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کر دی ہے۔ نیکی وہ ہے جسے قرآن نے ڈیفائن کر دیا ہے۔ جس عمل کا تذکرہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے وہ نیکی نہیں بن سکتی، کیونکہ نیکی کا پیمانہ صرف 2 چیزیں ہیں۔ حجت الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری سنت رسول۔ جب تک تم ان دونوں چیزوں کو تھامے رہو گے تم کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ 1,40,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجت الوداع کے موقع پر موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، ہاں رسول اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو بھی گواہ بنایا، اللہ گواہ رہنا، میں نے سارا دین پہنچا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزے رکھا کرتے تھے، اور ہر روز رات کا تہائی حصہ جب گزر جاتا تھا تو آپ رات کو عبادت کرتے تھے۔ لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ وہ ہر نفلی عبادت ہمیشہ گھر پر ہی کرتے تھے۔ اسی لیے پتہ چلتا ہے کہ 13، 14 اور 15 کا روزہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے رکھتے تھے، اور رات کی عبادت تو سال بھر کرتے تھے، صرف شعبان میں مخصوص نہیں کیا کرتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رات کو باقاعدگی سے جاگ کر اجتماعی عبادت کی تھی؟ تو یہ بات کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو سارا سال رات کی عبادت کرتے تھے، تو اگر یہ شعبان کی خاص رات ہوتی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور اس رات کو عبادت کرتے اور نوافل ادا کرتے، لیکن ایسی کوئی روایت نہیں ملتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نیکی کو نہ چھوڑتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین 30 سال ان کی حکومت رہی۔ ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ کل 15 شعبان ہے، رات کو جاگنا ہے اور روزہ رکھنا ہے۔ 110 ہجری تک کسی صحابی نے یہ رات نہیں منائی۔ یہ رات لوگوں نے 475 ہجری کے بعد منانا شروع کی۔ کسی صحابی سے اس رات میں خصوصی عبادت، خصوصی اعمال کا تذکرہ نہیں ملتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا تھا کہ دین میں نئے کاموں سے بچتے رہنا۔ دین میں ہر نیا کام بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی کی طرف لے جاتی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ اکثر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ 15 شعبان مردوں کی عید ہوتی ہے، مردے گھروں کو آتے ہیں، لوگ اچھے اچھے پکوان بناتے ہیں اور مردوں کے نام سے فاتحہ دیتے ہیں، اور اس دن کو مردوں کی عید تصور کیا جاتا ہے، اور پھر اس روز لوگ قبرستان جاتے ہیں۔ اب یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ اس رات اگر اللہ تعالیٰ مردوں کو دنیا میں بھیجتا ہے تو آپ ان سے ملنے قبرستان کیوں جاتے ہیں؟ اگر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے
اور اس رات سارے سال کے حالات قلم بند کیے جاتے ہیں اور 5 لوگوں کے علاوہ تمام لوگوں کی بخشش ہوتی ہے۔ تو یہ تعصب بھی بالکل غلط ہے کہ آپ سارا سال جو مرضی کرتے رہیں اور ایک رات عبادت کر کے بخشش کے حقدار ٹھہرے۔ اکثر لوگ اس رات مسجدوں کو چراغاں کرتے ہیں اور پٹاخے اور آتش بازی کی جاتی ہے، جو کہ سراسر ہندوؤں کے تہوار دیوالی سے مطابقت رکھتا ہے۔ پاکستان جیسے ملک میں جہاں آدھی فیکٹریاں بند ہیں بجلی کی کمی کی وجہ سے، تو دوسری طرف آپ پوری رات چراغاں کر کے بجلی کا ضیاع کریں گے تو کل کو آپ کو اس ضیاع کا حساب دینا ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سو رہے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے کہ میں سو گئی ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ سے اٹھے اور چادر ہٹائی، جوتا پہنا اور پھر دروازہ کھول کر باہر نکل گئے اور دروازہ آہستہ سے بند کر دیا۔ میں اٹھی اور اپنی چادر لپیٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع پہنچے اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک کھڑے رہے۔ وہاں آپ نے 2 سے 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو بلند کیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کر رہے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کر کر کے پلٹے، پھر میں بھی پلٹی اور تھوڑا تیز چلی اور جلدی سے گھر آ کر بستر پر سو گئی۔ تیز چلنے کی وجہ سے میرا سانس پھول گیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرمایا، عائشہ تمہیں کیا ہوا؟ تمہاری سانس کیوں پھول رہی ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا تو تم مجھے خبر دو یا اللہ مجھے خبر کر دے گا۔ پھر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، پھر میں سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتی ہوں۔ سب سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا وہ تمہارا سایہ تھا جو میرے آگے چل رہا تھا؟ تو عائشہ نے فرمایا، جی ہاں وہ میرا سایہ تھا جو آپ کے آگے چل رہا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا خیال تھا کہ اللہ کا رسول تم پر ظلم کرے گا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نے مجھے دیکھا کہ میں جا رہا ہوں تو اس وقت جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور جبرائیل نے مجھے آہستہ سے آواز دی تو میں نے آہستہ سے جواب دیا۔ جبرائیل نے مجھے جگایا اور مجھ سے آہستہ سے کلام کر رہی تھی اور میں آہستہ سے جواب دے رہا تھا کہ تم سوئی ہوئی تھی، اس لیے میں خاموشی سے باہر چلا گیا اور آہستہ سے دروازہ بند کیا کہ کہیں تمہاری نیند خراب نہ ہو جائے۔ جبرائیل نے مجھے کہا کہ آپ کے رب نے حکم دیا ہے کہ آپ اہل بقیع کے پاس جائیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، تو میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے گیا تھا۔ تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سن کر کہا، میں ان کے لیے کیسے دعا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک دعا سکھائی کہ تم اہل بقیع کے لیے دعا کرو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس میں صرف اتنا بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اٹھ کر چلے جاتے ہیں اور اہل بقیع کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اس میں کہیں بھی یہ تذکرہ نہیں ہے کہ یہ شعبان کا مہینہ ہے اور 15 تاریخ کی رات ہے۔ اس حدیث میں نہ کسی دن اور نہ کسی مہینے کا تذکرہ ہے۔ ہاں، اس سے ملتی جلتی ایک اور حدیث ابن ماجہ نے بھی روایت کی ہے، لیکن علماء اسے ضعیف روایت قرار دیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث میں صرف مغفرت کی دعا کا ذکر ہے، دن اور مہینے کا ذکر نہیں ہے۔ اس حدیث کا مقصد یہ تھا کہ اہل بقیع والوں کی فضیلت بتائی جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، اور یہ بتانا مقصد تھا کہ قبرستان جا کر مردوں کی مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے، لیکن خاص دن یا خاص مہینے کا ذکر نہیں ہے۔ آپ سارا سال کبھی بھی کسی بھی دن جا کر دعا کر سکتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ہر رات جب رات کا 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتا ہے اور آواز لگاتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کے سوال کو پورا کر دوں، اور یہ سلسلہ فجر تک چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہر رات ہوتا ہے، یعنی یہ معاملہ ہر رات ہوتا ہے، صرف 15 شعبان خاص رات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، اور اس رات کے بارے میں ایک اور بدعت بھی کی جاتی ہے کہ قضائے عمری کر کے ایک نماز پڑھی جاتی ہے کہ اس سے ساری عمر کی قضا نمازیں ادا ہو جائیں گی، تو یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ شعبان کے مہینے میں کیا کام کرنے چاہیے۔ تو اس مہینے میں یہ 2 کام کرنے چاہیے۔ پہلا کام
اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے اور کفر و شرک اور بدعتوں سے ایمان کو پاک کرنا ہے۔ دوسرا، اگر دل میں کینہ ہو تو شعبان کے مہینے میں دل سے کینے کو نکال دینا ہے اور اپنے آپ کو رمضان جیسے بابرکت مہینے کے لیے تیار کرنا ہے۔ رہی بات 15 شعبان کی رات کی عبادت کی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو سارا سال عبادت کرتے تھے، تو آپ بھی سارا سال اس عبادت کا اہتمام کریں، نہ صرف 15 شعبان کی رات ہی اہتمام کریں۔ اکثر لوگ سورہ دخان کی آیت نمبر 2 اور 3 کو وجہ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ سورہ دخان کی آیت نمبر 2 اور 3 کا ترجمہ ہے، اور ہم نے قرآن مجید کو ایک برکت والی رات میں نازل کیا، تو ہم راستہ دکھانے والے ہیں۔ اسی رات میں تمام حکمت کے کام کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اگر یہ سوال کسی چھوٹے بچے سے بھی کیا جائے تو وہ بچہ بھی جواب دے دے گا کہ یہ برکت والی رات لیلۃ القدر ہے، جو رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے، اور اسی دن اللہ رب العزت بڑے بڑے فیصلے کرتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 میں اللہ فرماتا ہے، رمضان کا مہینہ ہے جس میں اول قرآن نازل ہوا، جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے، اور اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع صبح تک امن اور سلامتی والی ہے۔ آپ اس فرمان کو 15 شعبان کے ساتھ کیسے منسلک کر سکتے ہیں کہ 15 شعبان کی رات فیصلوں کی رات ہے، اور اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، جبکہ اللہ ہر رات کا تہائی حصہ جب گزر جاتا ہے تو آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور پکارتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کے سوال کو پورا کر دوں۔ اور یہ سلسلہ فجر تک چلتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔